میرے کام آ رہا ہے، تیرا نام غوث اعظم۔ تو بہرحال حضور غوث الاعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر۔ اس میں ایک صاحب تھے، وہ ولی تھے۔ دیکھو ولی بھی ہو کر غوث پاک کی بے ادبی کرے تو انجام کیا ہوتا ہے، توجہ کریں۔ اگر عام بندہ جس کو کچھ آتا جاتا ہی نہیں، وہ غلطی، یہ جو سزا اللہ دیتا ہے نا، آقا علیہ السلام حدیث قدسی بیان کرتے بخاری میں، اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیجا فقط آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ولیوں کے خلاف بکواس کرنے والوں کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ آج لوگوں کو اچھا لگتا ہے، ادب نہیں کرتے برباد ہوتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں۔ وہ بندہ ولی تھا، لیکن جب غوث پاک نے کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس نے کہا میں بھی ولی، وہ بھی ولی، ان کا قدم میری گردن پر۔ اور اس نے فوراً جب یہ کہا کہ ان کا قدم میری گردن پر، غوث پاک کہتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعام، کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہو۔ غوث پاک کو کشف کی حالت میں پتا چل گیا کہ اس نے میرا قدم اپنی گردن پہ لینے سے انکار کیا۔ غوث پاک نے وہی کہا جس کی گردن پر میرا قدم نہیں، اس کی گردن پر سور کا خنزیر کا قدم ہو۔ یہ اللہ والوں کی پھر دعا اور بد دعا، اور پھر ان کے مسکراہٹ اور ان کا قہر ایک ہے۔ اتنا کہہ دیا، جب اتنا کہا، بڑا عالم، بڑا پیر، بڑا مرشد کہلانے والا ایک دن نکلا، اور نکلا تو ایک لڑکی سے آنکھیں چار ہو گئی۔ آنکھیں چار ہوئی، مختصر کہہ رہا ہوں، آنکھیں چار ہو گئی۔ وہ عیسائی تھی، اس کو شادی کی دعوت دی۔ اس لڑکی نے کہا آپ شادی میرے ساتھ کریں گے، شادی میرے ساتھ کریں گے، بھاگ گئے تو میں کیا کروں گی، میرے پاس رکنا پڑے گا، مہر میں آپ کو یہ کرنا پڑے گا، رکنا ہے، اور رک کر چونکہ ہم عیسائی لوگ ہیں، اس نے کہا تو ہم سور چرانے جاتے ہیں، آپ کو ہمارے ساتھ خنزیر اور سور چرانا پڑے گا، یہ میرا مہر ہے۔ اس نے کہا اس کے لیے تیار ہوں، اس کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر، تیار ہو گیا۔ وہ عصا جس سے خطبہ جمعہ کا خطبہ ٹیک لگا کے پڑھتا تھا، اسی سے سور چرانے لگا، اور وہ لڑکی سور کے بچوں کو کندھے پہ اٹھاتی تو یہ بھی کندھے پہ اٹھاتے ہیں۔ یہ حال ہوا ولی کی دشمنی کا۔ حالانکہ یہ خود بھی ولی تھے، ولایت چھین گئی غوث پاک کی دشمنی سے۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ آج تو ولیوں کو، نبیوں کو، صحابہ کو، اہل البیت کو ایسے ہی سمجھا جا رہا ہے۔ میں لوگوں سے سوچتا ہوں جو غوث پاک کی بے ادبی کرے اس کا یہ انجام ہوتا ہے، سور اس کی گردن پر ہے۔ جو سیدہ فاطمہ کی بے ادبی کرے، جو مولائے کائنات کی بے ادبی کرے، امام حسن امام حسین کی بے ادبی کرے، صدیق اکبر فاروق اعظم کی بے ادبی کرے، اصحاب مصطفیٰ کی بے ادبی، کیا انجام ہوگا ان لوگوں؟ آج لوگوں نے تماشا بنا لیا ہے، جس کے لیے جو منہ میں بکتے جاؤ، انجام اچھا نہیں ہے۔ اگر کسی کا ادب نہیں کر سکتے، کم سے کم بے ادبی بھی مت کرو، چپ رہا کرو، زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ زبان ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا قیامت میں زبان کا بھی حساب ہوگا؟ آقا نے فرمایا او انس، زیادہ تر لوگوں کو جہنم میں جو چیز لے جانے والی وہ انسان کی زبان ہے۔ زبان سے بڑھ کر کوئی جہنم میں لے جانے والی چیز نہیں ہے۔ زبان کو کنٹرول کرو۔ یہی زبان ہے اس سے غیبتیں کرتے ہو، یہی زبان ہے اس سے چگلیاں کرتے ہو، یہی زبان ہے اس سے گالیاں دیتے ہو، یہی زبان ہے اس سے پتہ نہیں کیسی گندی گندی باتیں کرتے ہو۔ یہ زبان پکڑ کے کہا گیا یہ زبان ٹھیک رہی تو انسان ٹھیک ہے، اور یہ زبان بگڑ گئی تو انسان بگڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ کے پاس ایک جانور ذبح ہوا تو انہوں نے اپنے مرید کا امتحان لینے کے کہا سب سے اچھی چیز اس جانور سے نکال کے لا۔ وہ زبان اور دل لے کر آیا، سب سے اچھی چیز، شاباش جی تو نے صحیح کیا۔ پھر دوسرے دن جب بکرا ذبح ہوا تو کہا کہ اس سے سب سے بری چیز لے کے آ۔ وہ زبان اور دل ہی لے کر کے آیا۔ شاباش جی کہ میری تربیت کام آ گئی۔ سب سے اچھی چیز زبان، سب سے اچھی چیز دل، سب سے بری چیز زبان، سب سے بری چیز دل۔ ہاں، جس کی زبان اور دل سنور جائے وہ ولی ہو جاتا ہے۔ دو ہی چیز سنوارنے کی ضرورت ہے، زبان اور دل۔ زبان سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، دل میں خدا کو بسا لو، یہی تو ولایت ہے، اور کیا چیز ولایت ہے؟
اور اگر زبان سے اذیت دینے لگے پھر کیا ہے؟ سب سے برا انسان وہی ہے جس کی زبان اچھی نہیں۔ آج اپنی زبان دیکھو، چیک کرو زبان کیا کیا بولتے ہو زبان سے۔ قرآن کہتے ہیں وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تمہارے منہ پر، تمہاری زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی اور تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ہوا؟ غوث پاک کی بے ادبی نے اس کو کہاں تک لے گیا؟ سور چرانے لگا۔ اور ایک دن اب آیا کہ اس کو، اللہ اکبر، اس کو سور چراتے چراتے عیسائی بنانے کی رسم آئی کہ آج اس کو عیسائی بنائے۔ سب مرید لوگ چھوڑ کے بھاگے۔ مرید ہوتے دل ہی صاف کرتے ہیں۔ یہ ولی لوگ دل، ہم ولیوں کی بہت بات کرتے ہیں، دل صاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں اللہ ماشاءاللہ۔ تو عرض کر رہا تھا جلدی جلدی سے بات اینڈ کی طرف جاتی ہے۔ اس کو عیسائی بنانے کی تیاری ہو رہی تھی، سب مرید چھوڑ کے بھاگ گئے، شاگرد چھوڑ کے بھاگ گئے، لیکن 2 مرید پکے تھے۔ یہی ہے، سب میں چند وفادار ہوتے ہیں، اور انہیں بہت اچھی بات کسی ولی نے کہی، ایک عقاب کا شکار کرنے کے لیے ہزاروں چڑیوں کو جال میں پھنسانا پڑتا ہے کہ ایک دن عقاب آ جائے گا تو اپنا کام بن جائے گا۔ ہاں بس اتنی بات ہے۔ 2 وفادار تھے، وہ دونوں وفادار پیر کے لیے بہت دعا کرتے تھے۔ بالآخر یہ لوگ پیر کی خاطر چلتے چلاتے بغداد شریف پہنچے، اور بغداد شریف پہنچے کا مرشد، اس نے آپ کی بے ادبی کی ہے، آپ معاف کر دیں گے تو اللہ بھی معاف کر دے گا۔ وہ آپ کا بے ادب ہے سرکار، لیکن آپ کرم کر دیں، سیدہ کے لال ہو، علی کے بیٹے ہو، آپ کے گھرانے کی ریت ہے معاف کرنا، تو بس اتنی گزارش کی، کہا جاؤ اس کو لے کر کے آؤ۔ اور جیسے ہی غوث پاک کی توجہ ہوئی، اس کے ہاتھ پہ سور کا گوشت رکھا گیا اور اس کے ہاتھ میں شراب دیا گیا۔ اب اس کو عیسائی بنانے کی تیاری ہو رہی ہے، لیکن جیسے ہی سور کا گوشت ہاتھ میں آیا، شراب ہاتھ میں آیا، ادھر غوث پاک کی توجہ ہوئی، ہاتھ کانپنے لگے، شراب بھی گرا اور سور کا گوشت بھی گرا، اور وہ وہاں سے بھاگا، اور اٹھ کر کے بھاگا جب تو مریدین ملے، ملنے کے بعد کہا مرشد سے ہم اجازت لے کر آئے ہیں، چلو چل کے معافی مانگ لو۔ اور اس کے بعد جب وہاں گیا تو منہ کالا کر کے گیا، تاکہ مجھ جیسے کی سزا یہی ہونی چاہیے۔ غوث پاک کی محفل سجی تھی، منہ کالا دیکھا تو کہا جا منہ دھو کے آ۔ منہ کیا دھویا؟ اللہ نے اس کا دل دھو دیا۔ ولایت جو چھینی تھی، ولایت بھی مل گئی۔ اللہ نے جو ولایت چھین لی تھی، ولایت بھی واپس عطا فرما دی۔ دیکھو یہ غوث پاک کی بے ادبی کا نتیجہ کہ ولایت تک چھین لی جاتی ہے۔ آج کل لوگ غوث پاک کو بھی پتہ نہیں کیسے کیسے مذاق اڑاتے ہیں، کیسے کیسی باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، اپنی اوقات، اپنی حیثیت، اپنا علم اپنے پاس رکھو۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان کی عظمت تک پہنچنے کے لیے کم سے کم ولی بننا پڑتا ہے۔ جو ولی بنے ہیں وہ غوث پاک کے آنگن میں جھاڑو دیا کرتے تھے، جو ابدال بنے وہ غوث پاک کے آنگن میں جھاڑو دیا کرتے تھے۔ بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے غوث پاک کے آنگن میں جھاڑو دیتے دیتے لوگوں کو ولایت ملی ہے، ولیوں کے آستانے پہ خدمت کرتے کرتے لوگوں کو ولایت ملی ہے۔ ایک آخری بات اپنے عنوان سے متعلق عرض کر کے